عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کی پوجا جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں، لہٰذا ہم نے قبول کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلا یہ کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ہم نے ترک کر دیا۔ دوسرا پسند فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فرمایا سچ بولا کر، لہٰذا ہم نے قبول کیا۔ پھر امانت ادا کریں، اپنوں سے محبت کریں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پاکیزہ عورتوں پہ تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، لہذا ہم نے شرک اور بت پرستی چھوڑ دی۔ اب دیکھیں اس چھوٹے سے پہلے میں انہوں نے پورا نظام رکھ دیا کہ پہلے ہم ایسے تھے، اب ہم ایسے ہیں۔ اب یہاں پہ عزیز دوستوں ہماری اوورآل کیفیت کیا ہے کہ ہمارے درمیان فرق نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم یہ کیفیت نظر آتی ہے عزیز دوستوں، جب تک کسی بھی نظام کو باقاعدہ طور پہ قبول کر کے پھر ہم اس کو اپنے پریکٹیکلی عمل میں جب تک لائیں گے نہیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ جب اثرات زندگی میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم اس کے لحاظ سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے کہ بھئی یہ نظام کیا ہے، فرق کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے اور ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لحاظ سے ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کی ایک مثال میں آپ کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جو طالب علم ہیں، بچے ہیں، وہ اس کو سمجھیں گے، یا جو مارکیٹ میں کام کرنے والے نوجوان ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ کسی بھی نظام میں جاتے ہیں، جب تک آپ باقاعدہ طور پر اس نظام کا حصہ بن کر اس کی ذمہ داریاں جو آپ پر ہیں وہ پوری نہیں کریں گے تو کیا آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ملے گا؟ آپ اس کو ان پٹ نہیں دیتے، آپ کبھی بھی آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے جب تک ہم اس سے سارے پہلوؤں کو سمجھ کر باقاعدہ اپنی طبیعت، اپنا عقل کا سلسلہ، اپنی سوچ کا سلسلہ، اپنے کردار کا سلسلہ، اپنی ذات اس کو پیش نہیں کریں گے عزیز دوستوں، اس وقت تک ہم اس کی مدد کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اب حضرت سیدنا نبی علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور جعفر تجار کہاں پہ ہیں؟ شاہ نجاشی کے پاس حبشہ میں، جو افریقہ کا علاقہ ایتھوپیا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ یہ ہے مدد کا اہتمام کہ دین کو سمجھنا، دین کو قبول کرنا اور قبول کر کے عملی طور پر اس طرح اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کرنا کہ اس کے نتائج سے خود بندہ واقف ہو جائے کہ اس کے جو ہے وہ نتائج کیا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب شاہ نجاشی نے پوچھا، سرکار نے لکھ کے کچھ نہیں دیا تھا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، عملی طور پر جو جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے اس کے پاس پیش کر دیا کہ پہلے ہم ایسے تھے، اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے۔ یہ فرق کی کیفیت آج کے دور کے اندر بھی عزیز دوستوں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نظام کو جو دین ہے اس کو محض عقیدتوں بری چند ایک مجالس تک یا نماز روزے تک محدود رکھنے کی بجائے اپنے جملہ کردار تک، نظام زندگی کے گہرائیوں تک پھیلانے کا اہتمام کریں۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں اور حرارت کس کو کہتے ہیں۔ خود محسوس ہوگا کہ سایہ کس بلا کا نام ہے اور جو وہ دھوپ کس بلا کا نام ہے۔ اگر ہم خود کو دھوپ میں رکھیں اور تعریفیں کرتے پھر سائے کی تو میرے بھائیو سائے کا احساس ہمیں کب ہوگا، کب ہمیں پتہ چلے گا کہ سایہ کیا ہے۔ اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس مثال سے آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ ہماری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ایک تپتے صحرا میں کھڑے ہیں اور ہم اس صحرا کے عادی ہو گئے۔ ہمارے سامنے ایک باغ ہے، وہ باغ اتنا گھنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پرندہ داخل ہو جائے تو نکل نہیں سکتا۔ ہوادار اس میں ساری کیفیات ہیں، پودے ہیں، پانی ہے، چشمے جاری ہیں، پھلدار پھولدار سب کیفیات موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں، لیکن ہم اس تپتے صحرا کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ساری حسرتوں کے باوجود اس میں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے وہ تپتا صحرا ہے، ہمارا ذہن پریشان ہے، ہماری زندگی پریشان ہے، ہمارا نظام پریشان ہے۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود ہم سرکار کی جو مدد کرنے کا سلسلہ ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ بعد صرف 10% جو ہے وہ اسلام اپنی زندگی میں لائے، باقی جو نظام ہے اس میں ہمارا یہ نہیں کہ میں صرف نجی لیول کی بات کرتا ہوں، ایک اجتماعی طور پر ایک ہے زندگی کا یہ سلسلہ جو پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے کے اندر، اور ایک سلسلے کا وہ سلسلہ وہ کہ جو اونچائی تک کیا ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ مفلوج ہوا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ کر سرکار کے دین کی خدمت کرنے کا سلسلہ ہم نہیں کر پا رہے اجتماعی طور پر۔ ٹھیک ہے، یہ رب تعالیٰ جل وعلا پھر آگے کہا کہ ہوا کیا پھر فرماتے ہیں اس جرم پر حضرت جعفر فرماتے ہیں ہمارا اور کوئی جرم نہیں ہے، ہمارا صرف یہ جرم ہے کہ ہم نے ان کے نظام کے خلاف بغاوت کی۔ اس نظام سے ہم نکلے ہیں جس نظام میں یہ سارے سلسلے موجود تھے جرائم، اس سے نکل کر ہم نے اس نظام کو قبول کیا جو رسول کریم علیہ السلام لے کر تشریف لا۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، آپ جو صاحب عقل ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے، سوچ کے بتائیے گا کہ جب سے ہم نے غلامی کا سلسلہ قبول کیا، یعنی کہ غلامی، مغربی غلامی، معاشی غلامی،
فکری غلامی، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہمارے یہ سارے سلسلے کتابوں کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے. ہمارا عملی نظام کیا ہو گیا وہ ہم جانتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن پر، ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے کرداروں میں، ہمارے نظام زندگی کے اندر کیا آ گیا؟ تو کیا اس کے ذریعے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر پا رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان بچہ کیا اس بات کو سمجھ پا رہا ہے کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ پہ قائم رہنے کی ذمہ داریاں اور برکات کیا ہیں، اور جھوٹ سے بچنے کے لحاظ سے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ مزید دوستوں فرماتے ہیں اس جرم پر ہماری قوم ہم پہ ٹوٹ پڑی، اذیت دے کے مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر بتوں کی طرف چلے جائیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں ان کو جو حلال سمجھیں. انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہمارے دین کی راہ پہ جب رکاوٹیں پیدا کی تو ہم اس ملک سے نکل آئے. اب ہم نے یہ جو وطن حاصل کیا تھا، یہ وطن کس لحاظ سے حاصل کیا تھا؟ کہ اس کو اسلام کا قلعہ بنائے. لیکن قلعہ بنانے کی بجائے، نبی علیہ السلام کی نصرت کا اہتمام کرنے کی بجائے، دین کے نظام کو رائج کرنے کی بجائے، ابتدا سے ہی اسکول لیول سے، نرسری لیول سے، اور پھر جو وہ کاروباری لیول سے ہمارا ایسا نظام برپا ہو گیا کہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو باقاعدہ ایسے افراد ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جھوٹ پہ بیٹھتے ہیں، جھوٹ پہ اٹھتے ہیں. آپ اسکول اور کالج لیول پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی کیفیت یہ ہے کہ بے عربی پہ آتے ہیں، بے عربی سے باہر نکلتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے. میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، مجھے سوچ کے بتائیے گا، ایک بندہ صبح سے شام تک ایک بچہ اے فار ایپل، بی فار بیٹ یہ یاد کرتا رہے، یا تو کبھی کیمسٹری کے فارمولے، فزکس کے فارمولے، یا جو موبائل کے یا کمپیوٹر کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو سارا دن پڑھتا رہے، تو اس کو کیا خبر ہوگی